اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، تمام تر علوم اسلامیہ کی جڑ اور بنیاد قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے منتخب نبیوں کو کتابیں عنایت فرمائی، صحیفے عنایت فرمائے، اور بہت سے انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو کتابیں اور صحائف نہیں دیے گئے، بلکہ وہ اپنے سے پہلے والے انبیاء کے صحیفوں اور کتابوں کے بنیاد بنا کر دین کا کام کرتے رہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو آسمانی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھنے والے صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی مبارک زندگی میں اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ امی تھے آپ، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ یہودیوں نے الزام لگایا تھا، مشرکین نے بھی الزام لگایا تھا کہ یہودی پڑھا لکھا تھا، وہ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تھا، آپ بھی کبھی کبھی جاتے تھے، پہلے وہ اس سے سیکھ کر آتے ہیں۔ جیسے اپنے ہاں کوئی کچھ ترقی کر لے علمی اور دینی لحاظ سے، کہ صاحب وہ تو فلاں کا ہاتھ ہے اس میں، ان کا اثر و رسوخ ہے، ان کی سفارش ہے۔ بہرحال یہ تذکرے کے طور پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تشریح اور اس کی تفسیر اپنی احادیث کے ذریعے بیان فرماتے تھے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کی موجودہ تفسیریں ہیں کہ قرآن کی آیت لکھی اور اس کا شان نزول یہ ہے اور فلاں فلاں کی رائے یہ ہے، یہ نہیں۔ تفسیر یہ تو ایک علمی اور تحقیقی شکل ہے جو پرانے مفسرین سے حاصل کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہوتی تھی وہ مناظر سامنے ہوتے تھے، واقعات سامنے ہوتے تھے، اسباب نزول آیات قرآنیہ سامنے ہوتی تھی، ایک ماحول تھا، ایک فضا بنی ہوئی ہوتی تھی، اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کرام سمجھ گئے تھے، اور بعض اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن حالات کچھ اس طرح آئے تو انہوں نے ایک آیت کو اس پر منطبق کرنا چاہا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ ایک مرتبہ اہل اسلام صحابہ کرام ہی تھے، ان کے لشکر کی دوسرے لشکر سے مٹ بھیڑ ہونا تھی، ایک نوجوان جوش و جذبے میں اپنے گھوڑے میں بیٹھ کر کفار کی صف کے قریب پہنچ گیا۔ کسی ایک صحابی نے کہا کہ یہ کیا تم خودکشی کر رہے ہو؟ قرآن مجید میں منع آیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ وہاں دوسرے صحابی بیٹھے تھے جو اس کے بیک گراؤنڈ سے پس منظر سے واقف تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم اس آیت سے غلط استدلال کر رہے ہو، یہ اس موقع کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، مکے کے مقابلے مدینہ منورہ میں زیادہ آرام تھا، زیادہ سہولت تھی، وہ ایذائیں وہ تکلیفیں نہیں تھیں، تو کچھ تھوڑا سا تساہل آ گیا تھا۔ ہم صحابہ کے احترام میں غفلت بھی نہیں کہیں گے، تھوڑا سا تساہل۔ اللہ کی
نافرمانی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں، تھوڑا سا تساہل جیسے بہت سے کام طلبہ مدارس کے کرتے کرتے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت قرآن مجید کی آیت ہوئی کہ انفاق فی سبیل اللہ جاری رکھو، اس میں جان کا بھی انفاق ہے، مال کا بھی انفاق ہے، محبوبات کا بھی انفاق ہے، مال کا سب کا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ خودکشی کی مرادف ہوگا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو ایک ماحول بنا ہوا تھا، تمام صحابہ عہدے اور مرتبے اور علم اور فیض حاصل کرنا اور فیض پہنچانا اس کے اعتبار سے برابر نہیں تھے، سب اصحابی کا نجوم تو ہیں، لیکن نجوم میں بھی جس طرح ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ نہ ہم اس زمانے میں تھے، اور اگر حالات پڑھے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک صحابی کو بہت زیادہ فضیلت اور ایک صحابی کو کم، ایسا ہمیں اختیار نہیں، یہ تو اللہ کرے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ مبارک زمانہ تھا کہ صحابہ کرام کو عہد اول میں قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت شریفہ سے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا تھا، جیسے آج ہم اپنے اساتذہ کی باتیں، ان کے ارشادات، ان کی نصیحتیں ایک خاص ماحول میں رہ کر، خاص مزاج میں رہ کر آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اس طرح۔ لیکن صحابہ کی ایک ترتیب تھی، السابقون الاولون بھی تھے اور انصار اور مہاجرین تھے، ان کے علاوہ بھی اور صحابہ تھے جو بعد میں اسلام لائے۔ ظاہر ہے کہ السابقون اولون، مہاجرین، انصار، بدری صحابہ وہ اول مرتبے کے تھے، لیکن حاصل کرنے کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خبر المفسرین جن کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ تفسیر کو سمجھنے والے، دوسروں کو سمجھانے والے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، لیکن اس کے باوجود بہت دوسرے مسائل میں کوئی اور صحابی جن کو سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اس مسئلے کو، جیسے حضرت ابو ہریرہ، خود وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی عالم دین کے پاس جب جاتا ہوں، سورہ حجرات کی تفسیر میں بزرگوں نے لکھا ہے، تو میں ان کو آواز دے کے کنڈی کھٹکھٹا کے نہیں بلاتا، بلکہ میں باہر بیٹھا رہتا ہوں کہ جب وہ خود نکلیں گے تو میں ان سے استفادہ کروں گا، حالانکہ خدا آپ کا مرتبہ ہے، خبر المفسرین آپ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عہد صحابہ میں تفسیر قرآن کی وہ شکلیں نہیں تھی جو بعد میں ہوئیں، لیکن جس طرح قرآن مجید تحریر کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، جنگ یمامہ کے شہیدوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو فکر ہوئی، یہ کام شروع ہوا اور حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں تکمیل تک پہنچا۔ اس طرح اس زمانے کی قرآن کی تفسیریں نہیں لکھی گئیں، بعد میں صحابہ کرام سے اور بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو استفادہ کیا، وہ کہیں کہیں وہ بھی غیر عربی اہل اسلام نے اس کو کتابی شکل دی، یعنی ہم کتابی شکل کا مطلب یہ نہ سمجھیں جس طرح کتابی شکل تھی، کہیں اس پہ لکھ لیا، کہیں اس پہ لکھ لیا، اس طریقے سے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ کام ہوتا رہا، کبھی نہیں رکا، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہی، نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ قرآن کریم کی روشنی میں بیانات اور مواعظ جاری رہے، اسی طرح قرآن کی تفسیر کو سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا۔ آپ خود سوچئے طالب علم کی حیثیت سے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ موقوف ہوتا
ایک موقوف ہو جاتا تو یہ 350 سے زیادہ تفاسیر کی کتب کیسے ہمیں ملتی؟ تقریباً مستند اور معتبر جو ہے 350 سے زائد ہے۔ بعد کے علماء نے لکھی، وہ انہوں نے محسوس کیا، کتابی شکل میں انہوں نے مرتب کی۔ یہ عہد صحابہ کے بعد خاص طور سے یہ کام تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ خلافت بنو امیہ میں کم، لیکن خلافت عباسیہ میں ہارون رشید، مامون رشید کے زمانے میں بغداد جو تھا وہ بالکل یہ سمجھیے کہ پوری دنیا میں اس وقت مکہ مدینہ کے بھی مقابلے میں بغداد کی چمک دمک علمی اور تحقیقی لحاظ سے بہت زیادہ تھی۔ خلافت عباسیہ کا ویسے بھی تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق تھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب، اس لیے اس دولت کو، اس وراثت کو انہوں نے رکھا۔ تو فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں جس طرح مرتب کی جاتی رہیں اور تیار کی جاتی رہیں، تفسیر کا کام بھی ہوتا رہا۔ پھر زمانے کے انقلابات سے بہت سی چیزیں موجود نہیں رہ سکیں، محفوظ نہیں رہ سکیں، لیکن تلاش جاری رہی، جس طرح حدیثوں کی تلاش جاری رہی۔ امام احمد ابن حنبل نے مسند شریف جو آپ کی ہے وہ آپ نے جمع کی، خود کئی کلومیٹر کا سفر کیا ایک ایک حدیث کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ جاری رہا اور اس پر الحمدللہ عمل بھی جاری رہا۔ قرآن مجید کی تفسیر کے پھر 2 طریقے ہو گئے ہیں، ایک تفسیر بالروایہ اور ایک تفسیر بالدرایہ۔ روایت یعنی جو عہد صحابہ سے جو چیزیں روایتاً چلی آ رہی ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم، اس آیت کا یہ تقاضا، یہ شان نزول، ایک یہ جو سب سے زیادہ مستند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے امام تھے، اور یہ چیز ہمیں ابن کثیر کے ہاں ملتی ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ ان کی تفسیر جو ہے وہ سلف صالحین کے طریقے پر ہے۔ اس کے بعد کی اکثر تفسیروں کا ماخذ بھی ابن کثیر ہے، ماخذ ہے کہ وہ حقیقی واقعات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سنداً پہنچتے ہیں، وہ ان کو تفسیر کے اندر درج کیا گیا، اپنی رائے نہیں پیش کی گئی، اپنی رائے نہیں بتائی۔ اس کو تفسیر بالدرایہ کہ قرآن کی اس آیت کا میں یہ مطلب سمجھتا ہوں، ارے آپ ہو کون کہ میں یہ مطلب سمجھتا ہوں؟ خاص طور سے عہد جدید میں جو تفسیریں بہت سی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے نظریات کے اعتبار سے تفسیریں لکھی، اپنی سمجھ کے اعتبار سے تفسیریں لکھی، اردو میں خاص طور سے۔ وہ اس طرح کی اس میں چیزیں، میں نقد نہیں کر رہا ہوں، نہ مجھے حق ہے، لیکن میں تو تفسیر بالدرایہ کہ اپنے غور و فکر سے آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ بچوں کی فہمائش کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کوئی مثال دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات ایک الگ ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ بات یہ ممکن ہے کہ آپ کی بات، آپ کی سمجھ اس کے مطابق ہو جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی سمجھ اس میں جوڑ رہے ہیں تو غلط ہے۔ جیسے قبلہ پتہ نہیں چل رہا ہو تو تحری کی جاتی ہے، ادھر ہوگا قبلہ، ادھر ہوگا، کوئی مل بھی نہیں رہا، جس سے پوچھے تو احناف کا یہ مسئلہ ہے کہ تحری کریں، اور تحری کرنے کے بعد غلط سمت بھی آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو جائے گی، بعد میں پتہ چلا کہ ادھر ہے قبلہ، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تحری نہیں کی کہ وہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اینما تولوا فثم اللہ، کہیں بھی پڑھ لو اور صحیح مقام پہ بھی پڑھ لی تو نماز نہیں ہو۔ اس لیے کہ جب سمت قبلہ متعین طور سے آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کا کعبہ وہ ہے جو تحری کریں آپ،
وہ کعبہ ہے آپ. تو اس طریقے سے تفسیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب تک تفسیریں اس طرح لکھی گئی، لیکن ایک نظریہ پہلے سے کسی شخص نے یا کسی جماعت نے طے کر لیا، سمجھے صاحب، اور قرآنی آیتوں کو اسی اعتبار سے منطبق کیا، اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، تو وہ صحیح نہیں ہے. نظریہ وہی صحیح ہے کہ جو عہد رسالت میں وہ قرآنی آیات جو نازل ہوئی، جو بھی اس کا اسباب تھے، جو بھی شان نزول تھا. حالانکہ شان نزول کے بارے میں بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں بہت وضاحت سے لکھ دیا ہے. قرآن مجید کے مضامین کے بھی 5 تقسیمیں انہوں نے کی ہیں کہ قرآن میں کیا کیا ہے. اس میں یہ لکھ دیا کہ کوئی آیت، جسے آپ غزوہ بدر میں نکلے، مدینے سے نکلے آپ، آیت شریفہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ ٹھیک بالکل 100% برحق بات ہے کہ آپ من بیتک اپنے گھر سے نکلے اور نکالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نکلنے کی ترتیب تھی، لیکن اس آیت کا شان نزول تو یہی ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ نہیں ہے کہ صرف بدر تک، مدینے سے بدر تک، یہ نہیں ہے. وہ تو ہے ہی کہ صاف صاف تو ہے اس میں. یا اور بہت سی آیتیں قرآن کی ہیں. لیان کے سلسلے میں آیت شریفہ نازل ہوئی. سب سے پہلا لیان ہلال ابن امیہ کا ہوا، تو وہ ایک واقعے کے طور پہ، جب تک کوئی رواج نہیں تھا. پھر وہ آیت ہے والذین یرمون المحصنات، وہ جو 4 قسموں کا مسئلہ ہے آپ نے پڑھا اور پڑھایا ہے. تو کہ نہیں وہ تو صرف انہی کے لیے نہیں، وہ تو ہے اس واقعے کے لیے، لیکن وہ پھر پورا قانون بن گیا ہے نا، اسلام کا قانون بن گیا ہے وہ. تو اس طریقے سے شان نزول کے وہ جاننا بھی ضروری ہے، اور اگر ہم جان گئے ہیں تو دوسروں کو بتلانا بھی ضروری ہے. لیکن اس آیت کا اصل مقصد جو ہے وہ اصلاح المسلمین ہے، اور کبائر گناہ سے اجتناب ہے، اور تہمتوں سے اجتناب ہے. یہ ساری چیزیں اس ذیل میں آتی ہیں. تفاسیر کے اندر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے تمام تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اور محفوظ ہے، مطبوعہ ہے، کئی ایڈیشن پرانے زمانے سے لے کے اب تک اس کے ہیں، بہترین تفسیر ہے، سمجھ میں آنے والی دینی مدارس کے طلباء کے لیے. اور سب سے اچھی بات وہی ہے اس میں کہ انہوں نے سلف صالحین کے طریقے کو اختیار نہیں کیا. ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اکثر میرے اتنا لمبی مدت اس کی گزری پڑھتے پڑھاتے ہوئے، دماغ میں یہ خیال آیا کہ فقہ میں بھئی 2-4 چیزیں چل رہی ہیں، ہدایہ، شرع وقایہ، شرع نقایہ، قدوری، اور یہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنے علماء، کتنے فقی، کتنے مفتی، قاضی، کتنے مجتہد ہو گئے ہیں، انہوں نے اس جانب کوشش نہیں کی کہ فقہ کی کتاب، وہ بھی دینی مدارس کی، چاہے وہ درس نظامی ہو یا دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نظام ہو، یہی کتابیں چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ضرور ہوگا، ترجمے تو بہت کر دیے، ترجمہ کرنا آسان ہے، لیکن ہو بہو اس جیسی کتاب لکھنا مشکل ہے، شروع لکھنا بھی آسان ہے. اس کی وجہ سے کہ اپنے اندر وہ حوصلہ اور ہمت وہ نہیں پا سکے جو قدوری کے اندر تھی، یا ابو بکر مرغینانی کے اندر تھی، تاج الشریعہ کے اندر تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں ہاتھ مت ڈالو. کر سکتے تھے وہ، لیکن ایک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ طلباء اساتذہ اتفاق کریں گے کہ فقہ میں جدید کتابیں، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ کے فقہ کی کئی جدید کتابیں لکھی گئی،
لیکن ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر یہ بہت اچھی وراثت رہی کہ جب تک پرانی ٹکسال کے قیمتی دراہم اور دنانیر سے کام چل رہا ہے اور ہماری نسل فائدہ اٹھا رہی ہے، ہمیں اس کا بدل لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے تفسیر ابن کثیر اس اعتبار سے تفسیریں لکھی، لیکن شاید ہی کوئی اردو اور عربی کا مفسر قرآن ہو جس نے ابن کثیر سے استفادہ نہیں کیا ہو۔ امام رازی کی بھی تفسیر ہے، طبری کی تفسیر طبری بھی ہے، سب روح المعانی بھی ہے، آلوسی کی سب تفاسیر ہیں، وہ بہت جامع ترین ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے اور یہ بہتر ہے اور یہ کم بہتر نہیں۔ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، استفادہ سب سے۔ اردو تفاسیر کا بھی سلسلہ ہے، میں بہت سے تفسیروں کے اعلام میں جو میری اس میں نے پڑھے، ساری تفسیریں نہیں پڑھی، مجھے اعتراف ہے اس کا، لیکن جو مطالعے میں رہیں پڑھتے پڑھاتے میں نے کچھ لکھ لی تھی۔ سب سے پہلا نام تو حضرت عبداللہ ابن عباس، الگ مستقل کوئی کتاب اگرچہ نہ ہو سکتا ہے عالم اسلام میں، عالم عرب میں کوئی آ گئی ہو، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، لیکن ساری تفسیروں میں عبداللہ ابن عباس کے حوالے ہیں، تو حبر المفسرین تو وہی ہیں۔ یہ ابن کثیر کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اس کو سلف صالحین کے طریقے سے براہ راست سمجھا، اور حوالے ہیں اس میں، اور اس اعتبار سے بعد کے مفسرین نے اس کو تفاسیر کہا ہے، جیسے القرآن سورہ فاتحہ تفاسیر کہا ہے۔ اردو اور عربی جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں سب کا ماخذ اور مصدر بھی یہی ہے۔ اسی طرح امام رازی کی تفسیر ہے، وہ بھی انہوں نے روایت سابقہ کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا نظریوں کو پیش کیا، نہیں، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے علم کلام سے بھی بہت زیادہ واقف تھے، اور علم کلام کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آناف تو ویسے ہی اہل الرائے کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں جو امام قرطبی نے تفسیر لکھی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جو اپنے زمانے کے مجتہد تھے اور آج تک ان کے اجتہاد کا غلغلہ ہے، بہت آگے بڑھ کر انہوں نے قدم اٹھائے کئی مسائل کے اندر، اور روشن خیال علماء نے جنہوں نے زیادہ تر عالم اسلام کے مدارس جامع ازہر وغیرہ ان سے استفادہ کیا ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ کے زیادہ قریب ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ ان کی کتاب وجد و سما پہ بھی ہے۔ یہ جو وجد آ جاتا ہے اور یہ سما بزرگان دین کے یہاں سما کا بھی علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ اس پر بھی انہوں نے کتاب لکھ دی ہے، ایک مجتہد خاص تھے علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ، یہ لوگ، اور امت کو اس کی بھی ضرورت تھی، بہت فیض پہنچا ہے علامہ ابن تیمیہ سے۔ تو ان کی تفسیر بھی دقائق التفسیر، تفسیر کے پوائنٹ، تفسیر کے نکات، نزاکتیں کیا کیا ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور علامہ بغوی کی معالم التنزیل ہے، جو محقق مفسرین قرآن ہیں عرب کے بھی اور اپنے یہاں کے بھی، جس میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک صدی کے اندر مولانا عبد الماجد دریابادی تفسیر ماجدی ہے، جو تقریباً ہندوستان کی ہر زبان میں، عربی میں، انگلش میں، سب میں، وہاں کی زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا ہے، اس سے معالم تنزیل سے، جو علامہ بغوی کی ہے۔ جو طبری کی تفسیر ہے، طبری کی وہ جامع البیان کے نام سے ہے، ان کا پورا نام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری ہے۔
ایک بہترین کتاب تفسیر کی، یعنی اعتدال کے ساتھ، بالکل متوسط طریقے سے، نہ اس میں بہت ہی زیادہ عالمانہ اور بہت جو اوپر سے ہی نکل جائے، نہ ایسی چیزیں ہیں اوپر سے نکلنا ہے۔ ابھی میں عیب کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ بچے ہیں ابھی تک وہاں نہیں پہنچیں گے، وہ یہ ان کی جلالین ہے، یہ اپنے طور سے ایک ایسی تفسیر ہے جو دو بزرگوں نے لکھی ہے، جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی ہے اور جلال الدین محلی نے بھی اس کو لکھی ہے، اور میں پڑھاتا بھی ہوں تاج المساجد میں اس کو بہت بہترین سمجھتا ہوں کورس کے لحاظ سے، درس کے لحاظ سے، اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ہاں بھی وہ نصاب درس میں وہ کتاب موجود ہے۔ وہ جو میں نے بات بتائی تھی حضرت کالیہ پر حضرت حوا کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں موجود ہے، اس میں، اور موطا میں بھی غالباً لکھا ہوا ہے۔ تفسیر قرطبی، اس کا نام بھی جامع البیان کے نام سے ہے وہ، اور بہت معتبر تفسیر ہے۔ اردو تفسیروں میں ہمارے بزرگوں نے زمانے قدیم میں، یعنی 100-150 سال پہلے جو محنتیں کی ہیں، عبدالحق حقانی، تفسیر حقانی جو ہے بہت سادہ انداز کے اندر ہے۔ تفسیر مظہری حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی، تفسیر ماجدی میں نے جیسا عرض کیا جواب نہیں ہے، ہمارے یہاں کورس میں نہیں تھی، لیکن تفسیر کے ساتھ معاون کتابوں میں تھی۔ جیسے تفسیر کا درس ہو رہا ہے آپ کے، ابھی کئی پارے فلاں استاد آپ نے پابندی نہیں رکھی، بہت اچھا کیا، اس کے ساتھ معاون کتابیں جو آپ کو مدد پہنچائی، اس میں تفسیر ماجدی بہترین ہے، خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پہ لکھی گئی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنی رائے پیش نہیں کی، ہاں یہ تو کہیے کہ مجھے قرطبی کی رائے پسند ہے، بغوی کی رائے پسند ہے، لیکن اپنی رائے انہوں نے پیش نہیں فرمائی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں نے جو کچھ پڑھانے کے سلسلے میں جتنی بھی تفاسیر دیکھی ہیں، ایک تفسیر ہے جو علماء سے لے کر درجہ اول دوم عربی تک کے طلباء کے لیے مفید ہے، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب۔ اور جیسا فلاں آپ کے جو تفسیر تھوڑی بہت بیان کرتا ہوں اسی سے استفادہ کر، اسی نام کی ایک اور تفسیر ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی، وہ مفید ہے۔ ہم تفسیر کی کتابوں میں 1 کلو 2 کلو 250 گرام والی بات نہیں کریں گے، وہ ہر آدمی کی، وہ اللہ نے ان سے وہ لکھوا لی، ان سے وہ لکھوا لی، یہ فرق ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کی تفسیر توضیح القرآن بہت زبردست تفسیر ہے۔ دیکھیے وہ جن باتوں سے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں یہ سب مجھ پر گزری ہے، اس وقت اس بالکل کرنٹ ٹاپک کی طرح ہمارے یہاں کے ایک عالم دین، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا میں، لیکن بہت جلد اپنے بزرگوں کے دوش کے سہارے عالم اسلام کی شخصیت بن گئے، اور یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لڑکا جوان ہو جائے ہمارا تو باپ کے برابر ہو جائے گا کیا، یا بڑا ہو جائے گا، نہیں ہوگا نا۔ لیکن کیا بتائیں کہ توفیق اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور توفیق ہمارے ازلی دشمن کی طرف سے بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مجتہد وقت اور یعنی اہل حق اور سلف صالحین کے مسلک پر 100% چلنے والے، ان کو نشانہ بنائے۔ بتائیے ایک فلاں صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ان کے انا للہ پر میں انا للہ پڑھتا ہوں، بتائیے قرآن کی آیتوں کا یہ استشہاد ہے، استشہاد کیا جاتا ہے کہ انا للہ ادھر بھی ہو گئی، انا للہ ادھر بھی ہو گئی، اور ان کے باپ دادا کی بزرگ کی عمروں کے بزرگ ہیں وہ۔ حدیث میں آتا ہے، میرے بچوں یہ یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اضافے والے
آدمیوں کو حقیر سمجھنے والا منافق کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ایک وہ جو عمر میں بڑا ہو، بوڑھا ہو، اور ایک وہ جو علم میں بڑا ہو، عالم کو اور بوڑھے کو حقیر سمجھنے والا منافق کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کیا جائے کہ یہ علم جو ہے اس میں جب تک کہ روحانیت کا اور بزرگوں کا سایہ نہیں ہوتا اور صحبت نہیں ملتی تو پھر وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. میری ان باتوں کو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن وہی قصہ جیسے کہ ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے. تھے وہ فلمی شاعر، لیکن ان کی شاعری کے مجموعے کلام پر صفحے اول پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو اور پھر ایک لاجواب چیز ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن، جو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی جتنی تفسیریں اس کے بعد آئی ہیں سب نے، جس طرح کہ عربی تفسیروں میں ابن کثیر سے استفادہ کیا گیا، اسی طرح اردو تفاسیر میں بیان القرآن سے استفادہ کیا گیا. چاہے مفتی شفیع صاحب ہوں، چاہے مولانا عبد الماجد دریابادی ہوں، یا امین حسن اصلاحی ہوں، کوئی بھی ہو، علامہ سید سلیمان ندوی ہوں، جن کی مستقل تفسیر تو نہیں ہے لیکن تفسیر کے موضوع پہ کئی کتابیں ہیں، ارض القرآن وغیرہ ان کی کئی کتابیں ہیں وہ، لیکن سب نے ان کو استفادہ. وہ علامہ سید سلیمان ندوی جنہوں نے ایک جلد سیرت النبی کی علامہ شبلی نعمانی نے لکھی تھی، اور بقیہ جلدیں انہوں نے لکھی تھی، اور آخری 7ویں جلد ابھی مولانا صباح الدین عبد الرحمن صاحب نے 25-30 سال میں لکھی. ہمارے یہاں کے قاضی القضات بھی رہے، پھر پاکستان چلے گئے تھے، لیکن امام غزالی کی طرح کہ یہ ساری تدریس بیکار ہے اور ساری تصنیف تعلیم بیکار ہے، یہ حکمت و فلسفہ سب بیکار ہے، اصل راستہ تو اولیاء کرام کا راستہ ہے. انہوں نے لکھا ہے، احیاء العلوم میں لکھا ہے وہ. اسی طرح ہمارے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ ندوہ اور حیدرآباد اور بھوپال قاضی القضات اور جا کے حضرت تھانوی کے در دولت پہ حاضر ہو گئے. نہ کتابوں سے نہ وعظوں کے اثر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. وہاں پر اس کو یہ بھی پسند نہیں کیا لوگوں نے، ریسرچ اسکالروں نے یہ بھی، ارے سید صاحب کو کیا ہو گیا یہ، ارے وہ وہاں چلے گئے، وہاں حضرت تھانوی کے در دولت پہ حاضر. اور پھر جو شاندار کتاب لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ان کا فیوز سارے اس میں ہے، تو ان کی تفسیر جو ہے بیان القرآن اتنی جامع ہے کہ سب نے استفادہ کیا ہے حضرت تھانوی کے اس سے. تو یہ اب تفسیر کے لیے جیسے غالباً رات میں بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو الفاظ قرآن. دیکھیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، جیسے میں نے ابھی بچے سے پوچھا کہ یہ آیت میں پڑھتا ہوں، اس میں کوئی غلطی ہو تو استاد کو اپن سنائے، وہ غلط ہوگی یہی بتا دیں کہ تو میرے اور استاد کے درمیان. لیکن مجمع عام میں بھی پڑھوں گا تو لو یہ تفسیر بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھنا تو نہیں آتا. یہ منظر بھی میں نے بھوپال میں دیکھا ہے، قرآن اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے زبر زیر کہیں، اور وہ اس کا وہ درس سے قرآن کے نام تو شروع کر دیا. خیر، تو سب سے پہلے تو الفاظ قرآن، جو الفاظ قرآن آیت کس طرح ہے، کہاں وقف ہے، کہاں سکتا ہے، اس کو بھی ظاہر کرنا. یہ بھی موروثی ہے، یہ بھی روایتی ہے، یہ نہیں کہ ہم جہاں چاہے رک گئے. سب سے پہلے جیسے شاعری ہوتی ہے، ایک مصرع ادھر ہے ایک مصرع ادھر ہے، دونوں مصرے کو آپ ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، شعر ہی نہیں رہے گا. تو اس طرح قرآن مجید کا بھی اس کے جو حدود و قیود ہیں، صحیح تلفظ بھی ہو، سمجھے صاحب، اور اسی اعتبار سے اس کا ترجمہ و تفسیر بھی. نمبر 2 ترجمہ.
ترجمے سے پوری بات واضح نہیں ہوتی. اگر آپ لغوی ترجمہ کریں گے سامنے والا نہیں سمجھے گا. اور اکثر جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں یا گمراہ ہو کر اعتراض کرتے ہیں صرف ترجمے کی بنیاد پر, اور معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر معنویت کیا ہے, روحانیت کیا ہے, تقاضا کیا ہے. یہ چیزیں تفسیر میں ملتی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے, مجھے یہاں کے لیے حکم ملا, میں تقریباً 1 ہفتے سے جو صورتیں منتخب ہوئی میں نے کوشش کی کہ اس کا پھر مطالعہ کروں. حالانکہ پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, 3-4 جگہ جاتا ہوں, شریک ہوتا ہوں اس سلسلے میں, کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے. قرآن کا معاملہ ہے. جب غلط پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی, آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط آیت پڑھ دی تو نماز نہیں ہوگی نا, تو غلط معانی سے کتنا کباڑا ہو جائے گا. نماز تو آپ کی ذاتی عبادت ہے, اس سے کتنے بگڑیں گے, سدھریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ معانی تک پہنچے, اور وہ معانی بھی اس طرح بیان کریں. ہو سکتا ہے مجمع میں مسلم بھی ہو, غیر مسلم بھی ہو, وہ سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں, یہ مجھے مشرک کہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں. اگر وہ لوگ بیٹھے, اب جو بڑے بڑے جلسوں میں غیر مسلم آتے ہیں, مدرسوں کے جلسے میں تو خاص طور سے آتے ہیں, تو اس میں احتیاط سے کام لیں. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں, ایسی کامن بات کہہ دیں. ورنہ تو پہلے جہنم میں تو بھیج ہی دیا آپ نے اس کو, اب کہا کو آپ کی بات سنے گا. بھائی یہ تو یہ ہے کہ قریب آؤ تو آخر سمجھ بھی لوگ ہمیں. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. آپ کو کوئی نظیر ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عہد نبوت میں یا اس سے پہلے کسی کافر کو کافر کہا ہو؟ کبھی نہیں کہا. تو آپ پہلے ہی اس کو یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے بزرگوں تو سنا ہے, میری نظر میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کب مشرف و اسلام ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے. تو یہ بات, اس کے جتنے آپ نے متعدد تفسیریں دیکھی, اس میں جو سہل اور آسان ہو آپ کے لیے بیان کرنا اور سامنے والوں کے لیے سننا. اور تفسیر عوام میں بیان کرنے کے لیے اختلافات نہیں بتائیں کہ فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا. یا تو کوئی مشترک بات بتا دے, یا جو بات آپ کو پسند ہو وہ بیان کریں. لیکن مدارس کے اندر جو درس و تدریس ہو تو جس طرح فقہی اختلافات بیان کر دیے جاتے ہیں, یا احادیث کے بارے میں کہ یہ ابتدائی اسلام کا حکم ہے اور بعد کا حکم یہ ہے, اس طریقے سے آیات شریفہ کے اندر بھی اگر مفسرین کا اختلاف ہو تو وہ بھی بیان کریں. اور سب سے آخر میں یہ بات ہے, سب سے آخر میں, ویسے تو اس بات کا خیال رکھا جائے, ہر جو بھی دین کا کام کریں, جو بھی دین کا کام کریں. آپ کے یہاں ایک سلطان گزرے ہیں, یا احمد آباد میں سلطان محمود گجراتی عالم بھی تھے, اس میں لکھا ہے ان کے حالات میں مولانا علی میاں نے قرأت الراشدہ میں کہ باوضو رہتے تھے, اور ان کا مشغلہ قرآن مجید لکھنا ہی تھا. تو باوضو رہے, خاص طور سے قرآن کے مسئلے. وہ تو ٹھیک ہے, دنیا اٹھا رہی ہے کتاب, قرآن ہدیہ کرانے والا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, کب تک وضو کرے گا؟ لیکن علماء دین کے لیے ہم نے ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد سعید صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 چیزیں سیکھی ہیں. ایک تو یہ وضو کا مسئلہ, سفر پہ جائیں تو وضو کریں, گھر پہ جائیں اگر کوئی تقاضے نہ ہو تو وضو سے رہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے ہاں سے بلوا آ گیا تو آپ باوضو گئے. تو اسی لیے تفسیر قرآن آپ پڑھیں یا آپ پڑھائیں, باوضو رہیں, اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. پاک رہنے سے الگ برکت ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ دل کھولتا ہے، باتیں اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے، یہ وہ ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل تھا۔ وضو سے تفسیر کرنے سے پہلے بھی دعا کرے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تفسیر کرنے کے بعد بھی دل کم سے کم دلی دل میں اللہ میں کہاں، آپ کا کلام کہاں، میں کیا بیان کروں، مجھے موقع مل گیا ہے، اس میں جو غلطیاں ہوں وہ معاف فرما دیں، یہ وہ۔ اور صرف جو پہلے بھی بات کہی گئی کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ میں یہ کہلاؤں۔ ترمذی شریف میں نے حدیث پڑھی تو صاحب کانپ کے رہ گیا میں۔ جہنم ہے، 7ویں زمین کے نیچے جہنم ہے، یا آپ ہائی وے سے سمندر سے پیٹرول نکال رہے ہیں، یہ کوئلے کی کھدانوں میں کتنی آگ لگتی ہے، پانی بھی نکلتا ہے، آگ بھی لگتی ہے، وہ ہے جہنم۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جن 3 آدمیوں سے سلگائی جائے گی وہ مسلمان ہوں گے، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ تفسیری حدیث ہے۔ قصہ اس کا مختصر یہ ہے کہ فرشتے بھی کہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنے علم کا استعمال اس لیے نہیں کیا کہ دین کی خدمت، اللہ کی رضا، شہرت، عزت کے لیے تو نے کیا، کر لیا تو نے، ہوش مل چکی تجھے، دنیا میں اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ سخی سے بھی یہی کہا جائے گا اور شہید سے بھی یہی کہا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ ان 3 سے سلگائی جائے گی۔ غالباً ترمذی ثانی میں ہے، تو وہی والا مسئلہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے روزانہ وابستگی رکھنا چاہیے، روزانہ، حدیث سے بھی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گویا اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، کلام اللہ ہے وہ۔ اس طرح ایک بہت بڑے محقق مفسر قرآن نے لکھا ہے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، خطیب بغدادی ہیں یا کون ہے، بات بہت پتے کی ہے کہ جس گھر کے اندر حدیث کی کتاب ہو، یہ سمجھو کہ وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ دنیا میں، ہندوستان میں نہیں دیکھا کہ اجمیر میں تو وہاں ایک روضہ ہے حضرت کا، لیکن کتنی جگہ ہے ان کی قبریں، وہاں سے اینٹ لے آئے، وہاں سے مٹی لے آئے، وہاں سے لے، اور وہ یہاں بھی زیارت گاہ بنا دی۔ کئی پیروں کے ہندوستان میں یہی چلتا ہے۔ تو وہ جاہل اس طرح شرک اور کفر کر رہے ہیں، تو تھوڑا بہت علم اپنے آپ کو ہے تو اس کو تو سمجھنا چاہیے کہ جہاں حدیث ہے وہاں جیسا انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، وہ نہیں ہے تو ان کی جلوہ گری تو ہے، ان کی نور نبوت تو ہے، اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی مدد اللہ العالی اعظم گڑھ میں ہیں، حضرت شیخ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ کل یا پرسوں شمائل ترمذی کا ذکر ہو رہا تھا، وہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے حضرت کے کہنے سے، اور ہم اس زمانے میں پڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید میں باوضو رہیں، خدا نہ خواستہ کوئی شرم کی بات نہیں، آپ پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حد نہیں۔ جن لوگوں کو معلوم ہوگا وہ تو بھول جائیں گے، لیکن اگر آپ بغیر وضو بھی قرآن کو چھوتے رہے، پڑھتے رہے، آیتوں کرتے رہے، تو وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ جتنی پاکیزگی ظاہری ہوگی اور جتنے خلوص دل میں ہوگا، ہر دینی کام کا ہو، تفسیر قرآن تو اول ہے، انشاءاللہ اس میں اتنی ہی برکت ہو، خیر آئے گا۔ اور لے دیکھے ایک اور آخری بات، امیر جمع احباب درد دل کہلے
یہ التفات دل دوستاں رہے رہے نہ رہے کہ میرے بچوں کبھی بھی شہرت کے طلبگار مت ہونا. شہرت کے یہ تو آپ کی باندی ہے. آپ اللہ کا کام کریں گے، محبوب بن جائیں گے، مقبول بن جائیں گے. موجودہ دور کے دو عالم دین حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے، میرے بڑے بھائی ان کے مرید تھے مولانا ارشاد علی صاحب ندوی، اور حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اندر دیکھیے ایک جھولا ہاتھ میں ہوتا تھا، کیا کارنامے انجام دیے ہیں انہوں نے. کوئی میڈیا نہیں، کوئی تصریفات کا ڈھیر نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شہرت اور عظمت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں موجودہ دور میں، اس سے بڑے بڑے بھی گزر چکے ہیں پہلے، ان بزرگوں کو حاصل ہو. پیدل چل رہے ہیں، باندھا کے مدرسے، واتورا کے مدرسے کے بیت الخلا خود صاف کر رہے ہیں، لنگی پہنے ہوئے، 2 بالٹیاں اٹھا کے. کتنی بڑی عظمت کی بات تھی وہ. یہ حضرت تھانوی کے فیوض اور برکات تھے. تو شہرت سے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ خود دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے. جب مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہمارے یہاں ایک جلسہ ہوا ایک مدرسے کے اندر، مفتی رحیم اللہ صاحب کے ہاں. ہم مولوی ملا لوگ تو گئے تھے. ایک ہندو بی جے پی کا نیتا ممبر لوک سبھا رہ چکا تھا، ہندو. اس نے ایک مرتبہ ملاقات کی تھی ان سے. اس کو معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا تو وہ آیا، روتا ہوا اس جلسے میں شریک ہوا، اور بس مائک پہ جو بلایا اور رو رہا بری طرح. میرا تو باپ مر گیا، میرا تو شیخ مر گئے، وہ یہ مر گئے. تو یہ محبوبیت اللہ کی طرف سے ہوتی. جو اللہ سے محبت کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ اس کو لوگوں کے دلوں میں محبوب. اس راستے سے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا انتخاب جاری رکھے گا آخری عمر تک. میں معذرت چاہتا ہوں حضرت مولانا سے اور دیگر اساتذہ سے کہ شاید موضوع کا حق ادا نہیں کیا. اس میں تجربات کا زیادہ دخل تھا اور مشاہدے کا وہ میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس کم علم کو اس لائق سمجھا کہ اس نازک موضوع پر بولنے کا موقع عنایت فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.